live in a world where everything you know is wrong. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین. محترم صحافی بھائیوں، محترم حضرات اور میرے محترم تنظیمی رفقا، الحمدللہ رب العالمین نے ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائی کہ امت مسلمہ کو جس فریضے کی ادائیگی کے لیے برپا کیا گیا ہے، اس فریضے کے تسلسل میں آج ہم یہاں پر اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے جمع ہوئے ہیں. قرآن ہمیں بتاتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو جنہیں انسانوں کے لیے برپا کیا گیا، تم بھلائی کا حکم دو گے، بدی سے روکو گے. ابھی انجینئر نوید احمد صاحب رفقائے تنظیم کے علاوہ بھی جو لوگ یہاں پر موجود ہیں ان کو دعوت دے رہے تھے کہ آئیے اس فریضے کی ادائیگی کے لیے اجتماعیت اختیار کریں. قرآن ہمیں بتاتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 104 میں، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. چاہیے کہ تم میں سے جماعت ہو جو لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دے اور بھلائی کا حکم دے اور بدی سے روکے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، جو کوئی بھی تم میں سے منکر کو، برائی کو دیکھے، چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے اس کو بدل دے. اگر ہاتھ سے بدلنے کی استطاعت نہیں تو زبان سے بدلنے کی کوشش کرے، اور اگر زبان سے بدلنے کی استطاعت بھی نہیں تو دل میں برا بھی جانے اور مراد ہے کہ آئندہ بدلنے کا ارادہ بھی رکھے. اور اگر برائی بھی دل میں نہیں اور برائی کو دل میں برا بھی نہیں مانا جا رہا اور برائی کو بدلنے کا ارادہ بھی نہیں، یا زبان سے استطاعت اور زبان استعمال نہیں کی جا رہی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، پھر تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی دل میں نہیں. تو اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ ہم اسی فریضے کی ادائیگی کے لیے اس وقت یہاں پر جمع ہوئے. 5 فروری کو اس قوم نے عید میلاد النبی منایا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے محافل نعت رسول مقبول کا انعقاد ہوا. ہم نے چھٹی کا بھی انعقاد کیا، ہم نے جلسے بھی کیے، ہم نے کانفرنسز بھی کی، ہم نے سیمینار بھی منعقد کیے، ہم نے تقاریر بھی کی، ہمارے میڈیا نے پروگرامز بھی دکھائے، ہمارے میڈیا نے جلوسوں کو نشر بھی کیا، ہمارے میڈیا پر بہت سارے پروگرامز پیش ہوئے، الیکٹرانک میڈیا میں بھی اور پرنٹ میڈیا میں بھی. میں نے ابتدا میں آپ کے سامنے آیت تلاوت کی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. قرآن بتاتا ہے سورۃ العذاب آیت نمبر 21 میں، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. مگر 14 فروری کو
یعنی کل یہ قوم کیا منانے جا رہی ہے؟ یہ قوم ویلنٹائنز ڈے منانے جا رہی ہے۔ اس قوم کے ہوٹلز میں بڑے بڑے بل بورڈز لگا دیے گئے، بڑے بڑے بینرز لگا دیے گئے فحاشی اور یعنی کی دعوت دینے کے لیے۔ اس قوم کے فٹ پاتھ پہ، اس قوم کی مارکیٹس میں، اس قوم کے اخبارات میں، اس قوم کے میگزینز میں، اس قوم کے الیکٹرانک میڈیا پر ویلنٹائنز ڈے کے منائے جانے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ نئے نئے انداز فحاشی اور یعنی بے حیائی کو پروموٹ کرنے کے اختیار کیے جا رہے ہیں، اور ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں۔ ہم 5 فروری کو 12 ربیع الاول مناتے ہیں اور 13 فروری کو قوم کے سامنے ویلنٹائنز ڈے منانے کے لیے 14 فروری کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ کیا ایمان ہے ہمارا؟ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے متعلق صحابہ کرام کی یہ گواہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنواری پردہ نشین لڑکی سے بھی زیادہ حیا فرمانے والے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کی گواہی صحابہ کرام دے رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنواری پردہ نشین لڑکی سے بھی زیادہ حیا کرنے والے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آج مغرب سے ملا ہوا، کبھی رومن امپائر کے زمانے کے مشرکوں سے ملا ہوا، اور کبھی رومن امپائر کے کرسچن یعنی عیسائی ہو جانے کے بعد عیسائیوں سے ملے ہوئے سینٹ ویلنٹائن کے تہوار کو یہ قوم منا رہی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارے میڈیا کے ساتھی بھی یہاں پر موجود ہیں، جائیے ویکیپیڈیا پہ چیک کر لیجئے، جائیے گوگل پہ سرچ کر لیجئے، جائیے غیروں کے بڑے بڑے انسائکلوپیڈیاز کو جا کے سرچ کر لیجئے، وہ آپ کو بڑے آرام سے بتا دیں گے کہ یہ ویلنٹائن اور پھر سینٹ ویلنٹائن اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ کیوپٹ کیا ہے، یہ سرخ گلاب کیوں پیش کیے جاتے تھے۔ اور اب یہ بے حیائی کا طوفان جو آج ہمارے معاشرے میں آ گیا، یہ ہمیں کافروں سے اور مشرکوں سے ملا ہے۔ میرے بائیں جانب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لکھی ہوئی ہے اس بینر پر، whoever imitates a people is one of them۔ یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، من تشبہ بقوم فہو من، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں شمار کیا جائے۔ اور آج مشابہت اس بے غیرتی، بے حیائی، فحاشی اور یعنی کے حوالے سے اختیار کی جا رہی۔ قریبی بڑے بڑے ہوٹلز ہیں، چاہے وہ پی سی ہو یا تھوڑا آگے جا کے مہران ہوٹل ہو، جا کے بینرز پڑھیے، اسٹے ہول نائٹ، اسپیسیفک اسپیشلائزڈ بیڈ رومز آر پرووائڈڈ، رومانس، ڈانس۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس ملک میں جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، جہاں 15 لاکھ جانوں کا نذرانہ ہمارے بزرگوں نے پیش کیا، لاکھوں لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی، بہنوں کی عصمتیں لوٹی گئی، کاہے کے لیے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اے اللہ خطہ زمین عطا فرما دے جہاں تیرے دین پر عمل کریں گے، تیری تعلیمات پر عمل کریں گے، تیرے رسول کی تعلیمات پر عمل کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا آفیشل نام ہے، ہمارے پاسپورٹ پر لکھا ہے اسلامک ریپبلک آف پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یہ حرکتیں اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی۔ اس مغرب سے کہ جہاں اکثر اب یہ سنڈاس ان کی تہذیب بن چکی ہے، جہاں اس بے حیائی، فحاشی اور یعنی کے نتائج انسیسٹ کے کیسز میں سامنے آ رہے۔ انسیسٹ کیا ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، محرم کے ساتھ بدکاری کرنا، زنا کرنا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جس قوم سے ہم نے ویلنٹائن اور سینٹ ویلنٹائنز ڈے کو لیا ہے، اس قوم کے اندر آج حالت یہ ہے کہ محرم کے ساتھ بدکاری ہو رہی ہے، جبکہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، یہ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترمذی کی روایت میں کہ یہ ایمان اور حیا دونوں ساتھی، they are companions، یہ دونوں ساتھ ساتھ رہتے ہیں، اگر ایک چلا جائے تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف کی حدیث میں اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم میں حیا نہ رہے تو جو چاہو کرو، اب جو کرو گے وہ کم ہوگا۔ پھر ہم کہتے ہیں ہم پر عذاب آتے، ہم پر زلزلے آتے، ہم پر طوفان آتے، ہم پر بارش آتی ہے، ہم پر مہنگائی کا طوفان، ہم پر قتل و غارت گری کا طوفان، کیوں نہ آئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن ماجہ کی حدیث میں جب کسی قوم میں بے حیائی عام ہو جائے تو اللہ قتل و غارت گری اس قوم میں عام کر دیتا ہے۔
جب کسی قوم میں بے حیائی عام ہو جائے تو اللہ قتل و غارت گری کو اس قوم میں عام کر دیتا ہے. اور ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا جس قوم میں بے حیائی پھیل جائے اس قوم میں وہ بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں جن کا نام بھی کبھی لوگوں نے سنا نہ ہوگا, جن کا کبھی مشاہدہ لوگوں نے پہلے کیا نہ ہوگا. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں اور خاص طور پہ میرے صحافی بھائیوں, اللہ نے آپ کو قلم کی, الیکٹرانک میڈیا کی, پرنٹ میڈیا کی قوت دی ہے. یہ امانت ہے آپ کے پاس, یہ صلاحیت امانت ہے آپ کے پاس. آئیے اس فریضے میں آپ بھی ہمارا ساتھ دیں, تنظیم اسلامی کا ساتھ دیں, رسول اللہ کا ساتھ دیں صلی اللہ علیہ وسلم, جن کا مشن تھا نیکی کی دعوت دینا, بدی سے روکنا. اب ان کی امت کی ذمہ داری ہے نیکی کو پروموٹ کرنا اور بدی کو مٹانے کی کوشش کرنا. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, تنظیم اسلامی اپنا یہی احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے یہاں پر حاضر ہوئی ہے اور اپنے اسی فریضے کو جو ساری امت کا, آپ کا, میرا, ہم سب کا فریضہ ہے, انجام دینے کے لیے, ادا کرنے کے لیے حاضر ہوئی ہے کہ خدا را ہم اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دیں, خدا را اس بے حیائی کے طوفان کو روکنے کی کوشش کرے. ہم دل میں بھی اس کو برا جانے, ہم زبان سے بھی اس کو روکنے اور بدلنے کی کوشش کرے, اور جن کے پاس طاقت اور قوت ہے وہ قوت کو استعمال کر کے اس کو روکے. ہمارے حکمرانوں کی ذمہ داری, قرآن کہتا ہے سورۃ الحج آیت نمبر 41 میں, الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. جن کو اختیار و اقتدار ہم زمین میں عطا کریں گے, ان کی رسپانسبلٹی, ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ نماز کا نظام قائم کرے, وہ زکوٰۃ کا نظام قائم کرے, وہ نیکی کا حکم دے اور وہ بدی سے روکے. آج جو حکمران بنے بیٹھے ہیں کل انہیں اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے, ذمہ دار ہے, اور اس کی رعیت میں اس کے نیچے جو لوگ ہیں, اس کی سبارڈینیشن میں جو لوگ ہیں, ان کے متعلق کل وہ جواب دہ ہوگا. باپ سے اولاد کے متعلق سوال ہوگا, شوہر سے بیوی کے متعلق سوال ہوگا, آقا سے غلام کے متعلق سوال ہوگا, اور حکمران سے عوام کے متعلق سوال ہوگا. میرے بھائیوں, بزرگوں, اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم کرے. اپنے ہاتھوں سے ہم نے اپنے تباہی کا سامان شروع کر دیا. اللہ کے رسول فرما رہے اگر حیا چلی جائے گی تو ایمان بھی چلا جائے گا. اللہ کے رسول فرما رہے جب تم میں حیا نہ رہے تو جو چاہو کرو. میرے بھائیوں, بزرگوں, جب ڈرون حملے ہوتے ہیں تو ہمارے مسلمان بھائی شہید ہوتے ہیں. یہ بہت بڑا ظلم, بہت بڑا جرم. منشیات کی لت سے جب ہماری قوم کا نوجوان وہ مدہوش ہوتا ہے, وہ نشے کا عادی ہوتا ہے, اور پھر وہ ہلاک بھی ہوتا ہے, تو یاد رکھیے یہ بھی بہت بڑا ظلم. مگر یہ تہذیب پر ہمارے ڈرونز حملے, یہ ہماری حیا پر حملہ, یہ تہذیبی ڈرونز جس کے ذریعے سے شیطان اپنے منصوبے کو پائے تکمیل کو پہنچانا چاہتا ہے. قرآن بتاتا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 169 میں, یأمرکم بالسوء والفحشاء, شیطان تمہیں برائی کی, بے حیائی کی دعوت دیتا ہے. اور رحمان کی دعوت کیا ہے؟ ہر جمعے میں آپ سنتے ہیں سورہ نحل کی آیت نمبر 90 میں, وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی, اللہ تمہیں بے حیائی سے روکتا ہے, منکرات سے روکتا ہے, زیادتی کی باتوں سے روکتا ہے. فیصلہ ہم نے کرنا ہے, ہم رحمان کے ساتھ ہیں یا ہم شیطان کے ساتھ ہیں. مجھے معلوم ہے کہ یہاں یہ بات سننے والے تو ہمارے وہ بھائی ہیں جو دین کا درد رکھتے ہیں, لیکن اس قوم میں وہ لوگ بھی پیدا ہو گئے جو شاید اس بات کرنے والوں کا مذاق اڑائیں گے, شاید جو ہمیں فینیٹکس کہیں گے, شاید جو ہمیں آؤٹ ڈیٹڈ کہیں گے, شاید جو ہمیں بیکورڈ کہیں گے, شاید وہ کہیں گے ان کا دماغ خراب ہو گیا, شاید وہ کہیں گے یہ محبتوں کے دشمن ہے, شاید یہ کہیں گے کہ یہ پیار اور محبت کے دشمن ہیں. کہنے دیجئے, لوگوں نے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا, رسولوں کا ساتھ دینے والوں کا بھی مذاق اڑایا. اگر آج ہم رسولوں کے مشن کی ادائیگی کے لیے کھڑے ہوئے اور آج اس راہ میں کوئی ہمارا مذاق اڑاتا ہے تو یہ مذاق اڑانا ہمیں پسند, ہمیں قبول ہے. اس لیے کہ مذاق تو رسولوں کا بھی اڑایا گیا, مذاق اللہ کے اولیاء کا بھی اڑایا گیا, مذاق اللہ والوں کا بھی اڑایا گیا. ہر وہ شخص جو اللہ کی طرف دعوت دے گا, جو برائی کے خلاف بات کرے گا, جو حق کی بات کرے گا, یقیناً تاریخ میں اس کا مذاق اڑایا گیا. اگر آج بھی اڑا لیا جائے تو اس کو سعادت سمجھے. آج یہ پیغام لے کے ہم لوگوں کے پاس جائیں گے, اللہ کرے کہ میڈیا بھی لوگوں کو پیغام دے, وہ میڈیا جس کی اسکرین آج رات سے سرخ یا گلابی ہو جائے گی, وہ میڈیا پرنٹ میڈیا جس کے صفحات کل پنک ہو جائیں گے یا ریڈ ہو جائیں گے, اس میڈیا والوں سے بھی درخواست ہے خدا را تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو, تم بھی رحمان کے بندے ہو,
طے کر لو کہ رحمان کا ساتھ دینا ہے یا شیطان کا ساتھ دینا ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، آپ اور میں طے کریں، جہاں آپ کا میرا اختیار ہے وہاں اس برائی کو مٹانے کی کوشش کریں، جہاں آپ کے پاس میرے پاس اختیار نہیں وہاں زبان سے تو کہیں، زبان پر تو تالے نہیں، یہ الیکٹرانک میڈیا پر تو تالا نہیں، یہ پرنٹ میڈیا پر تو تالا نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارے دل میں یہ جذبہ ایمانی برپا ہو، پیدا ہو کہ ہم برائی کو برائی سمجھیں، ہم برائی سے خود بھی بچیں اور ہم بدی سے دوسروں کو روکنے کی کوشش کریں، اور جہاں ہاتھ کے اندر اختیار ہو وہاں ہاتھ کی طاقت کو استعمال کر کے اس بدی کو مٹانے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیوں بزرگوں، اگر ہم نہیں پلٹیں گے اللہ کی طرف تو حالات تو ہمارے سامنے زلزلے بھی آ گئے، طوفان بھی آ گئے، ہم کب پلٹیں گے اللہ کی طرف؟ یہاں قرآن کی آیت کا ترجمہ لکھا ہوا ہے، سورۃ الحدید آیت نمبر 16، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، کیا ابھی ایمان والوں پر وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے کانپ اٹھے اور جو اللہ نے حق میں سے کلام عطا فرمایا اس کو سن کر ان کے دل کانپ اٹھے؟ آیا کتنے اور زلزلوں کا ہمیں انتظار ہے، کتنے اور طوفانوں کا ہمیں انتظار ہے، کتنے اور ظالم جابر بادشاہوں کا یا حکمرانوں کا ہمیں انتظار ہے؟ کب ہم پلٹیں گے اللہ رب العالمین کی طرف؟ یہ بے حیائی تو ہمارے گھروں میں پہنچ گئی، اخبار کے ذریعے، ٹیلی ویژن کی اسکرین کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے اور نہ جانے کن کن ذرائع کے ذریعے۔ جب تک ہم اللہ کی طرف نہیں پلٹیں گے، سچی توبہ نہیں کریں گے، گناہوں کو نہیں چھوڑیں گے، میرے بھائیوں بزرگوں میرے ساتھیوں، اللہ رب العالمین کی مدد شامل حال نہیں ہو سکتی۔ جب تک اللہ کی طرف نہیں پلٹیں گے، اپنے معاملے کو اس کے ساتھ درست نہیں کریں گے، اس کی نافرمانی کو نہیں چھوڑیں گے، اس بے حیائی، فحاشی اور ریانے کی باتوں کو ترک نہیں کریں گے، تو ہم شیطان کے راستے پر ہوں گے، اور شیطان کے راستے پر چلنے والوں کے ساتھ رحمان کی مدد نہیں ہو سکتی۔ رحمان کی مدد ان کے ساتھ ہے جو رحمان کے راستے پر چلنے والے ہو، جو شرم و حیا کے پیکر ہو، جو حیا کا پیکر ہو، جو حیا کی دعوت دینے والے ہو، جو حیا کے ماحول کو پروموٹ کرنے والے، حیا پر مبنی ماحول کو پیدا کرنے والے ہو۔ لیکن وہ لوگ جو شیطان کے راستے پر ہو، جو بے حیائی کو پھیلانا چاہتے ہو، جو بے حیائی کی دعوت دینا چاہتے ہو، ان کے لیے عذاب تو ہو سکتا ہے، ان کے لیے رحمت نہیں ہو سکتی۔ انجینئر نوید احمد صاحب آپ کو سورہ نور کی آیت نمبر 19 سنا رہے تھے، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، بے شک وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کے درمیان بے حیائی پھیلے، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور ان کے لیے آخرت میں بھی دردناک عذاب ہوگا۔ میں میڈیا کے لوگوں سے بھی اور ان لوگوں سے جو اس ساری فحاشی اور یعنی کی پروموشن میں اپنا حصہ ڈال لے، دردمندانہ درخواست کرتا ہوں، کتنے ٹکوں کے لیے کام کر رہا ہوں میرے بھائی؟ چند ہزار مل جائیں گے تمہیں، چند 100 کسی کو مل جائیں گے، چند لاکھ کسی کو مل جائیں گے، چند کروڑ کی ایڈورٹائزمنٹ کسی کو مل جائے گی، مگر اس کے نتیجے میں لوگوں کے ایمان کو خطرے میں ڈالا جا رہا ہے، لوگوں کے اخلاق کو برباد کیا جا رہا ہے، لوگوں کو زنا کی دعوت دی جا رہی ہے۔ سوچے کل اللہ کو ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاں تنہائی میں 2 نامحرم ہوں گے وہاں تیسرا شیطان ہوگا۔ اور آج پورے بیڈ رومز وتھ رومانٹک ایٹماسفیئر، جاتی بڑے بل بورڈ تھا، پورے بیڈ رومز فار دا ہول نائٹ وتھ رومانٹک ایٹماسفیئر دے آر پرووائڈنگ فار 5,000 10,000 روپیز۔ چند ٹکوں کے لیے اللہ کے دین کے ساتھ مذاق ہو رہے، چند ٹکوں کی خاطر اللہ تعالیٰ کے ساتھ دشمنی مول لی جا رہی، چند ٹکوں کی خاطر اللہ کے احکامات کو پامال کیا جا رہا ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تنہائی میں جب 2 نامحرم ہوں گے تو تیسرا وہاں یقیناً شیطان ہوگا۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلم کی روایت، آنکھ بھی زنا کرتی ہے، کان بھی زنا کرتا ہے، دل بھی زنا کرتا ہے، زبان بھی زنا کرتی ہے، ہاتھ بھی زنا کرتا ہے، پیر بھی زنا کرتا ہے۔ نامحرم کو بری نیت اور ارادے کے ساتھ دیکھنا یہ آنکھ کا زنا، نامحرم سے بلا ضرورت بات کرنا اور برے ارادے کے ساتھ باتیں سننا یہ کان کا زنا، نامحرم کا خیال دل میں برے ارادے کے ساتھ لانا یہ دل کا زنا، زبان پر وہ بات لے کر آنا جس سے یہ جنسی جذبات بھڑکتے ہو یہ زبان کا زنا، ہاتھ سے اپنے آئی پیڈ پہ، لیپ ٹاپ پر، ٹیلی ویژن کے ریموٹ کنٹرول پر وہ کلک کرنا کہ جس سے فحاشی کے مناظر سامنے آتے ہو یہ ہاتھ کا زنا ہے۔ اس ہاتھ سے نامحرم کو ٹچ کرنا
یہ ہاتھ کا زنا ہے۔ پیر سے چل کر ان مقامات پر جانا، ان ریسورسز کے پاس جانا کہ جو زنا کی طرف دعوت دیتی ہو، یہ پیر کا زنا ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، ذرا غور کیجئے، آنکھ کا زنا، کان کا زنا، دل کا زنا، زبان کا زنا، ہاتھ کا زنا، پیر کا زنا کون فرما رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ ہماری شرم و حیا کی حفاظت فرمائے، اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں ایمان کی قوت اور جرأت عطا فرمائے، اللہ ہمیں خود برائی کے خلاف اقدام کرنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں برائی سے بچنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں دوسروں کو برائی سے بچانے کی توفیق دے۔ اور میرے صحافی بھائیوں سے پھر درخواست کروں گا، آپ بھی تنہائی میں بیٹھے، کل اللہ کو جواب دینا ہے، اس رسول کو جواب دینا ہے جس کی یاد ہم ربیع الاول میں مناتے، جس کی محبت کا دعویٰ کرتے، جس کی حیا کا عالم یہ ہے کہ جو قواری پردہ نشین لڑکی سے بھی زیادہ حیا کرنے والے تھے، کل ان رسول کو کیا جواب دیں گے؟ تم نے میری امت میں حیا کو پھیلایا یا بے حیائی کو پھیلایا؟ تم نے میری امت میں پاکیزگی کو پروموٹ کیا یا ناپاک چیزوں کو پروموٹ کیا؟ کل ہم اللہ کے رسول کا کیا سامنا کر سکیں گے؟ سوچئے، اللہ مجھے اور آپ کو اپنے دین کی خدمت کے لیے، نیکی کی پروموشن کے لیے اور بدی کو مٹانے کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔